السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آئے جن کو سلجھانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بعظمت اور سچے عاشق رسول تھے، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل کو مشکل نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کا امتحان سمجھا اور اللہ کی مدد سے اس امتحان کو ہمیشہ پاس کیا۔ اور یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی انسان مقصد رضا الہی اور اپنے نبی کے عشق میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں ایسی قریبی دوست اور ساتھی شامل کر دیتا ہے جو اس مجاہد کے بازو بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک بہت قریبی، وفادار اور بہادر جو کہ سلطان کا وزیر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس کو کہتا تھا کہ اگر میری ساری فوج کی طاقت ایک بازو ہے تو صرف تمہارا ساتھ میرا دوسرا بازو سے بھی زیادہ ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ وزیر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتا تھا، اور سلطان کے ساتھ اس کی وفاداری اور ادب کے بارے میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس وزیر کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ شکایات ملنے لگی۔ سلطان جانتا تھا یہ سب حاسد لوگوں کا کام ہے، لیکن جب لوگوں کی شکایات حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس وزیر کی طرف حکم بھیجا اور کہا کہ کل صبح میری عدالت میں میرے سامنے حاضر ہونا اور اپنی صفائی میں جو تمہیں آئے ضرور کہنا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر نے سنی تو وہ وزیر اتنا زیادہ ایماندار اور عقل مند تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف سلطان کے سامنے شکایات لگائیں ان کو جتنا چاہے سونا دے دو، لیکن ان کو کہو اپنی شکایات واپس لے لیں۔ اتنے میں سپاہی بولے، حضور ہم بھی جانتے ہیں اور سلطان بھی جانتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، یہ صرف منافقوں کی چال ہے۔ تو اس وزیر نے کہا، اگر مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ میری ساری زندگی کی دولت لٹ جائے۔ جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس کے پاس چل کر آئے اور فرمایا، اے وزیر میں جانتا تھا کہ تو بے گناہ ہے، صرف میں نے اس لیے حکم دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس طرح سلطان اپنی رعایا کے بارے میں سوچتا ہے اتنا ہی سلطان کے بہادر ساتھی بھی سوچتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ اگر دشمن تمہارے خلاف میرے سامنے ثبوت بھی پیش کر دے گا تو میں اس کی بات کو کبھی سچ نہیں مان سکتا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی بہادر اور رحم دل وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا کہ دو بچے وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ سلطان کا وزیر اپنے گھوڑے سے اترا اور بچوں کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ ان دونوں بچوں نے کہا، حضور ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی۔ سلطان کے وزیر نے پوچھا، بیٹا بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے، حضور ہمارا باپ ایک بہت بڑا تاجر تھا، ہمارے باپ کا نام ہیلمن تھا، ہماری ماں ہمارے بچپن ہی میں وفات پا گئی تو ہم دونوں کی پرورش ہمارا باپ کرتا رہا۔ جب ہمارا باپ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے ہمیں کہا کہ میں تمہاری جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ قاضی صاحب کے پاس رکھوا کر حج پر جا رہا ہوں، جب تم سمجھدار ہو جانا تو جا کر اس سے لے لینا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں اپنی امانت اس قاضی سے واپس لے لوں گا۔ تو پھر سلطان کے وزیر نے پوچھا، کیا قاضی صاحب نے تمہارے باپ کی امانت واپس نہیں لوٹائی؟ تو ان دونوں میں سے ایک بڑا بھائی کہنے لگا، حضور جب ہمیں سکوں کی ضرورت ہوئی تو ہم قاضی صاحب کے پاس گئے اور کہا، ہمارے بابا نے جو آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو قاضی صاحب نے ہمیں صرف 100 سونے کے سکے نکال کر دیے اور کہا
یہ لے جاؤ، جبکہ ہمارے باپ کی جمع پوجی تو 1000 سونے کے سکے تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بڑا حیران ہوا اور ان بچوں سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے قاضی صاحب کو کیا زبان دی تھی؟ تو بڑے بھائی نے کہا، میرے بابا نے قاضی صاحب کو کہا تھا کہ جو تمہارا دل کرے میرے بچوں کو وہ رقم دے دینا اور باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ جب سلطان کے وزیر نے اپنے اس تاجر کا نام سنا تو دل میں سوچنے لگا کہ وہ تاجر تو بڑا ہی عقل مند اور دانا تھا۔ بڑے بڑے تاجر اس سے کاروباری سلسلے میں مشورے لیتے تھے۔ آخر اس تاجر نے اتنی بے وقوفی کیسے کی کہ ایک بے ایمان قاضی کے ہاتھ میں اتنی بڑی دولت دے کر چلا گیا اور اس کو یہ کہہ دیا کہ جو تمہارا دل کرے وہ میرے بچوں کو دے دینا اور باقی واپس رکھ لینا۔ اس کے بیٹے نے کہا، ہمیں بھی اس بات کی وجہ معلوم نہیں۔ تو سلطان کا وزیر ان دونوں بچوں کو لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب اس وقت اپنے خیمے میں موجود آرام فرما رہے تھے۔ جب قاضی صاحب نے سلطان کے وزیر کی آمد کی خبر سنی تو باہر سلطان کے استقبال کے لیے باہر آیا اور قاضی صاحب وزیر کو ان دو بچوں کے ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا۔ قاضی صاحب نے وزیر کو خیمے میں بٹھایا اور ٹھنڈا مشروب پیش کیا۔ ٹھنڈا مشروب پینے سے پہلے سلطان کے وزیر نے کہا، میں ایسے گھر سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتا جو یتیم اور مسکین بچوں کا رزق کھا گیا ہو۔ قاضی صاحب کہنے لگا، آپ ہماری ریاست کے وزیر ہیں اور سنا ہے آپ سلطان کے بہت وفادار اور بہادر وزیر ہیں، لیکن آپ کے منہ سے ایسے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ تو اتنے میں سلطان کا وزیر غصے میں آ گیا اور بولا، ہیلمن تاجر نے تمہارے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو میں وہ امانت خود تمہارے ہاتھوں سے واپس لوں گا، اگر میں واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو دے دینا۔ تو اتنے میں قاضی صاحب بولا، ہاں لیکن اس کے باپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو قاضی صاحب آپ کا دل کرے وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ اس لیے میرے دل نے چاہا کہ میں 900 سونے کے سکے اپنے پاس رکھوں اور 100 سکہ میں نے ان کو دے دیا۔ اور وزیر بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ قاضی صاحب ظاہراً اپنے وعدے کے مطابق تو صحیح چل رہا ہے، لیکن وزیر یہ سمجھ چکا تھا کہ قاضی صاحب بے ایمان پڑ گیا۔ جب وزیر نے ساری صورتحال دیکھی تو ان دونوں بچوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے گیا اور سلطان کو شروع سے لے کر آخر تک ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو بلا کر میری عدالت میں پیش کرو۔ سلطان کے حکم پر اگلی صبح عدالت میں ایک قاضی صاحب پیش ہو گئے۔ تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق ان بچوں کو ان کی رقم لوٹا دی، لہذا پھر بھی قاضی صاحب کو عدالت میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا، جو اس تاجر نے تمہیں بات کہی ہے اس کو تمام درباریوں کے سامنے دہراؤ۔ تو قاضی صاحب کہنے لگا، سلطان معظم، ہیلمن تاجر جب حج پر جانے لگا تو اس نے مجھے 1000 سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی دی اور کہا، اگر میں واپس آ گیا تو میں امانت تم سے خود واپس لے لوں گا، اور اگر واپس نہ آیا تو جو تمہارا دل کرے تم میرے بچوں کو دے دینا اور باقی کی رقم اپنے پاس رکھ لینا۔ پہلی شرط تو ختم ہو گئی کیونکہ راستے میں ہی اس تاجر کی موت ہو گئی، جبکہ دوسری شرط کے مطابق میرا دل کیا کہ 900 سونے کے سکے میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی میں نے ان دو بھائیوں کو دے دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مسکرانے لگا اور کہا کہ میں نے جب اس تاجر کا نام سنا مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ وہ تاجر بہت ہی ایماندار اور عقل مند تھا، وہ دور اندیش تھا، لہذا وہ تمہیں بے وقوف بنا گیا۔ اس سے پتہ تھا کہ تم وقت آنے پر بے ایمانی کرو گے، لہذا اس نے تمہیں کہا تھا کہ جو تمہارا دل کرے وہ رقم تم میرے بچوں کو دے دینا اور باقی خود اپنے پاس رکھ لینا۔ اب تم نے کہا ہے کہ میرا دل کیا کہ میں 900 سونے کے سکے اپنے پاس رکھ لوں اور 100 سونے کے سکے بچوں کو دے دوں، لہذا وعدے کے مطابق جو تمہارے دل نے چاہا، یعنی کہ 900 سونے کے سکے تاجر کے بیٹوں کے حق میں جاتے ہیں، کیونکہ تمہارے دل نے کیا کہ 900 سونے کے سکے میں اپنے پاس رکھ لوں گا،
لہٰذا ہیلمن تاجر کے ساتھ وعدے کے مطابق تم 900 سکے ابھی اور اسی وقت ان تاجر کے بچوں کے حوالے کر دو اور 100 سکے اپنے پاس رکھ لو۔ جب سلطان نے بات کہی تو قاضی بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی ہی باتوں میں بے وقوف بن چکا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے اتنے بڑے مقدمے کو چند ہی لمحوں میں حل کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قاضی صاحب کو اپنے وعدے کی خلاف ورزی پر قاضی کے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے عوض اس کو 100 سونے کے سکے جرمانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب وہی قاضی جس نے سونے کے سکوں کا لالچ کیا، وہی سارے کے سارے سونے کے سکے بھی گوا بیٹھا اور قاضی کے عہدے سے بھی برطرف ہو گیا، اور اسی لالچ نے قاضی صاحب کو ایک اندھے کنویں میں پھینک